بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم القرآن یونٹ نمبر 4، سبق نمبر 2، صفحہ نمبر 6 اور 7، اور ہمارا آج کا موضوع ہے بیتن سے بیتہو۔ کلاس ہماری ہے ششم، جبکہ آپ کے سبجیکٹ ٹیچر سر ذیشان ہیں، بحریہ کالج مجید ایساری۔ یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ ہمارے سبق کا جو ٹاپک ہے، جو نام ہے، وہ ہے بیتن۔ بیتن عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے گھر، لیکن بیتن کی تا کے بعد اگر ہم ہا لگا دیں گے تو یہ کہلاتی ہیں ضمائر، جس کو انگلش میں ہم پروناؤن کہا جاتا ہے، جو ناؤن کی جگہ پر آتی ہیں۔ بیتن گھر، بیتہو اس کا گھر، تو ہو لگانے سے ترجمہ کیا پیدا ہو گیا؟ اس کا۔ بیتن گھر، بیتہو اس کا گھر۔ مثال نمبر 1، بیتن عربی زبان کا لفظ ہے، ترجمہ ہے اس کا گھر، بیتہو اس کا گھر۔ مثال نمبر 2، ربن رب، ربہو اس کا رب۔ مثال نمبر 3، رحمتن رحمت، جس کو ہم اردو میں رحمت بولتے ہیں، رحمتہو اس کی رحمت، یعنی اس کی رحمت۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر ہم ہو لگا دیں گے تو اس کے ترجمے میں اس کا یا اس کی کا ترجمہ پیدا ہوگا۔ آئیے اب ہم نے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ربہو اس کا رب، عرشہو اس کا عرش، کرسیہو اس کی کرسی، اجرہو اس کا اجر، نفسہو اس کا نفس، حسابہو اس کا حساب، فضلہو اس کا فضل، ذریتہو اس کی اولاد، نفعہو اس کا نفع، نفع کہتے ہیں فائدہ، وجہہو اس کا چہرہ، بصرہو اس کی آنکھ، شیعتہو اس کا گروہ، امراتہو اس کی عورت یا اس کی بیوی، رسولہو اس کا رسول، عملہو اس کا عمل، قلبہو اس کا دل، علمہو اس کا علم، موتہو اس کی موت، طعامہو اس کا کھانا، بیتہو اس کا گھر، اہلہو اس کا گھرانہ، امرہو اس کا حکم، سمعہو اس کے کان، جزاؤہو اس کا بدلہ، عدوہو اس کا دشمن، رجعہو اس کا لوٹانا، قومہو اس کی قوم، قولہو اس کی بات یا اس کا قول، قبرہو اس کی قبر، قمیصہو اس کی قمیص، عبدہو اس کا بندہ، رحمتہو اس کی رحمت، غیبہو اس کی پوشیدہ چیزیں یا پوشیدہ باتیں، حکمہو اس کا حکم، بطنہو اس کا پیٹ، رأسہو اس کا سر، ظہرہو اس کی پیٹھ جس کو ہم کمر کہتے ہیں، مقدارہو اس کی مقدار، لقاؤہو اس کی ملاقات۔ تو سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی لفظ کے آخر میں اگر ہم ہو لگا دیں گے تو ہو لگانے سے ترجمے میں اس کا یا اس کی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے عربی کے الفاظ پڑھے تھے، اس کی مکمل آنسر شیٹ ہم نے آپ کو یہاں پر دے دی۔ آپ یہاں آنسر شیٹ سے تراجم کرتے وقت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیج نمبر ہے ہمارا 7۔ جیسے کہ ہم پچھلے سبق کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ خشیتہو اس کا خوف، شکلہو اس کی شکل، امہو اس کی ماں، کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو، صلاتہو اس کی نماز، ضرہو اس کا نقصان، زینتہو اس کی زینت، مأواہو اس کا ٹھکانہ، اخذہو اس کی پکڑ، آیاتہو اس کی آیات یا اس کی نشانیاں۔ آیات کے 2 مطلب ہیں، نمبر 1 نشانیاں اور نمبر 2 آیات۔ نصفہو وثلثہو اس کا نصف اور اس کی 1/3، مولاہو مددگار اس کا مددگار، عندہو اس کے پاس، نورہو اس کا نور، کفرہو اس کا کفر، صلاتہو و تسبیحہو اس کی نماز اور اس کی تسبیح۔ تو یہ ہمارا پیج نمبر 6 اور 7 کے وہ الفاظ تھے جن الفاظ کے آخر میں ہم نے لفظ ہو بڑھایا، جس کا اردو میں ترجمہ پیدا ہوا اس کا یا اس کی۔
اب ان آیت کے تراجم کو آپ نے خود کرنا ہے، یہ قرآنی قطعات ہیں اور یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے عربی بھی پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے تاکہ آپ بآسانی اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور آپ کے اندر بھی ترجمہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اب فا کا ترجمہ کیا کیا؟ تو اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر ہے، تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ فحکمہ الی اللہ، تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ وامرہ الی اللہ، تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ فالنار موعدہ، تو آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، مقررہ ٹھکانہ ہے۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ عندہ علم الساعہ، اس کے پاس قیامت کا علم ہے۔ واللہ ورسولہ احق، اور اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ انما اللہ الہ واحد سبحانہ، بے شک اللہ ہی ایک معبود ہے، سبحانہ اس کی ذات پاک ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے، یہاں پر اس کے سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یہاں پر وجہ عربی زبان میں چہرے کو کہتے ہیں، لیکن وجہ کا استعمال کر کر اللہ تبارک و تعالی کی ذات مراد لی گئی ہے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ ہی کے پاس ایک بڑا اجر ہے۔ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ فجزاؤہ جہنم، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ قولہ الحق، اس کی بات حق ہے۔ فہو جزاؤ، تو یہی اس کا بدلہ ہے۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں راست باز ہے۔ راست باز مطلب حق گو، سچائی پر چلنے والی۔ کانا مقدارہ الف سنہ، اس کی مقدار 1000 سال ہے۔ وعندہ مفاتیح الغیب، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں، کنجیاں مطلب چابیاں ہیں۔ فإن اللہ ہوا مولاہ، تو بے شک اللہ ہی ان کا مددگار ہے۔ اعندہ علم الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ایک بڑا اجر ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو یہ ہمارے سبق کا بیٹا خلاصہ تھا، اور اس سبق کی بنیاد میں آپ کو دوبارہ پتہ چلوں وہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں یہاں پر ہو لگانے سے اس کے ترجمے کے اندر اس کا اور اس کی کا ترجمہ پیدا ہوا، یہی سبق کا خلاصہ اور یہی سبق کی بنیاد ہے۔ اچھا، یہاں پر صفحہ نمبر 7 کی آنسر شیٹ ہم نے آپ کو دے دی، 1 سے لے کر 14 یہ عربی کے الفاظ کے تراجم ہیں، اور اسی طرح پھر 15 سے لے کر 24 تک ہیں۔ ہمارا پیج نمبر 7 کے تمام عربی کے الفاظ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔